حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی پوری زندگی شریعت کی پابندی میں گزاری۔ ہمیشہ اپنے غلاموں کو یہ درس دیتے رہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، اللہ رب العزت تمہیں بلند مرتبہ عطا فرمائے تو ہمیشہ تم شریعت کے پابند رہنا۔ اگر شریعت سے روگردانی کرو گے تو یقیناً تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد سے مار کراماتیں صادر ہوئیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں بہت سی پریشانیاں برداشت کی اور ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے میں لگایا۔ آپ کے والد ماجد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب ضرور اہل زمانہ کی نظر اٹھی اور خیر ہو کر رہ گئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے نوجوانی ہی سے مجاہدات و ریاضات میں مشغول رہے۔ ایک بار آپ دریا کے کنارے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ پر 3 فاقے گزر چکے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو یا اسے کھانا نہ ملے تو اس کا حال کیا ہوگا۔ وہ ہمیشہ یہی چاہے گا کہ کہیں سے مجھے ایک لقمہ مل جائے اور میری بھوک و پیاس مٹ جائے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دریا میں ایک سیب تیرتا ہوا آیا اور آپ کے قریب کنارے پر آ کر ٹھہر گیا۔ حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سیب کو اٹھا کر تناول فرما لیا۔ کچھ ہی دیر بعد آپ کو خیال پیدا ہوا کہ میں نے یہ سیب اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کھایا ہے جو میرے تقوی کو چھلنی کر کے رکھ دیتا ہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ سیب کے مالک کو تلاش کر کے اس سے معافی طلب کی جائے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ اگر ہم کسی کے کھیت میں جاتے ہیں اور اس کی بغیر اجازت کے کچھ کھا لیتے ہیں تو ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس سے جا کر معافی طلب کریں یا اس سے اجازت لیں۔ آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ لوگ دکانوں پر جاتے ہیں، کسی دکان پر جا کر کھڑے ہوئے اور سودا لینے کے لگے تو آپ اس سے پہلے کچھ چیز اٹھا کر کھا لیتے ہیں، آپ اس سے اجازت نہیں لیتے۔ یقیناً یہ رب کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آپ اسے اجازت لیں اور اپنی معافی کے لیے طلبگار ہوں۔ چنانچہ آپ اسی سمت روانہ ہو گئے جس طرف سے یہ سیب بہتا ہوا آ رہا تھا۔ سفر کی سخت تکالیف اور راہوں کی کٹھنائیوں کو سہتے ہوئے آخر اس باغ کے قریب پہنچ ہی گئے جس کے درخت سیبوں سے لدے دریا کے کنارے پانی میں جھکے ہوئے تھے۔ آپ کو اطمینان ہوا کہ یہ سیب اسی باغ کے مالک کا ہے۔ اب معافی طلب کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ یہ باغ حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ نے سیب کھانے کا پورا واقعہ بیان فرمایا اور آپ نے ان سے معذرت چاہی کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر سیب کھا لیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت سید عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صورت و شباہت اور حالات معلوم کرتے ہی فوراً سمجھ گئے کہ یہ ذات گرامی معمولی نہیں ہے، زبردست فضیلت کی حامل ہے۔ آپ نے حضرت ابو صالح سے ارشاد فرمایا، اگر معافی چاہتے ہو
تو 12 برس میری خدمت کرو تو تمہیں معافی دی جائے گی۔ تقوی کی بلندی حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے بے چینی تھی۔ آپ نے 12 برس کی طویل مدت کی خدمت گزاری کو ایک سیب کے لیے قبول کر لیا۔ جب یہ مدت گزر گئی، حضرت سید عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب ایک اور میری شرط قبول کرو تو تمہیں معافی دی جائے گی۔ اب وہ یہ کہ میری ایک لڑکی فاطمہ ہے جو نابینا ہے، بہری ہے، ہاتھ پاؤں سے لنجی ہے، اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اگر آپ سے کوئی یہ شرط لگائے تو یقیناً آپ اس سے معافی طلب نہیں کریں گے، نہ ہی آپ یہ شرط منظور کریں گے۔ لیکن ایک اللہ والا رب کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ برداشت کر رہا ہے کہ اگر میں یہ چیزیں قبول کر لوں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ ہمیں یقیناً شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کی ان عملی زندگی کو اپنے کردار میں بسانا ہوگا اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح نے بغیر اس کی پرواہ کیے ہوئے ایک نابینا بہری لنجی اور بی بی کے ساتھ نکاح کیا۔ کیا اثرات زندگی پر پڑ سکتے ہیں؟ محض معافی کے لیے اسے قبول بھی کر لیا۔ جب نکاح کے وقت حضرت فاطمہ کو شب عروسی میں ملاحظہ فرمایا تو حیران رہ گئے۔ یہ عورت تو نہایت حسین و جمیل، صحیح متناسب الاعضاء ہے، سمیع و بصیر ہے۔ رات بھر الگ رہے۔ صبح کو حضرت سیدنا عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فراست سے جان کر فرمایا کہ اے ابو صالح وہ تمہاری بیوی ہی ہے جن سے تمہارا نکاح ہوا ہے۔ میں نے نابینا اس لیے کہا تھا کہ اس کی آنکھ نے نامحرم کو نہیں دیکھا، بہری اس لیے کہ کان نے سوائے حق کے دوسرے آواز کو قبول نہیں کیا، لنجی اس لیے کہ ہاتھوں سے نامحرم کو چھوا نہیں اور نہ پیروں سے غلط راہ پر چلی۔ حضرت سیدنا ابو صالح رحمت اللہ تعالی یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کس ماحول میں ہوئی ہے۔ ایسے والد ماجد کے شہزادے جو جامع شرائط طریقت اپنے زمانے کے ولی کامل تھے، ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی شریعت و طریقت میں یکتا اور روزگار تھی۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو 18 پاروں کے حافظ تھے، صرف اس لیے کہ آپ کی والدہ ماجدہ 18 پاروں کی حافظہ تھی۔ آج ہماری مائیں بہنیں کس حال میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا ادب و احترام نہیں کرتے۔ کیا آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو صحیح تربیت دی ہے؟ کیا آپ نے بچوں کو نماز کا پابند بنایا ہے؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو شریعت مصطفیٰ کے گوش و گزار سکھائے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر دکھائے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اگر آپ کو اپنا بچہ فرمانبردار دیکھنا ہے تو آپ کو ان کو شریعت کا پابند بنانا پڑے گا، اور شریعت کا پابند بنانے سے پہلے اپنے آپ کو بھی شریعت کا پابند بنانا پڑے گا، تاکہ جب بچہ آپ کو دیکھے تو یہ دیکھ کر کہے کہ میرے والد ہمیشہ شریعت کے پابند رہے، میں بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر اللہ رب العزت کو راضی کروں۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد نے ایک سیب کی خاطر جو خالی تھا بغیر اجازت کے، معافی کے لیے، اس خطا کو معاف کرانے کے لیے آپ نے 12 سال خدمت کی، اور پھر آپ کے ساتھ یہ بھی شرط لگائی کہ آپ کو ایسی لڑکی سے نکاح کرنا ہے، لیکن آپ نے رب کو راضی کرنے کے لیے سب کو قبول کر لیا۔ یہ کرامت، یہ بزرگی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔